حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر پیدا فرمائی کہ خدا جانے دنیا کی زندگی کتنی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں۔ میں اس دنیا میں کتنے عرصے تک رہوں گا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو جو لوگ اربوں کربوں اور پیسے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ارب پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، اتنے پیسے کسی کے پاس آ جائے کہ اس کے گننا اس کے لیے دشوار ہو جائے، ایک دن اس نے یہ سب مال دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر اس نے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہے، ایک عزیز و اقارب، اور دوسرا اس کا مال جو اس کا کفن ہے اور چادر ہے جو اس میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک چلی جاتی ہے۔ بعد میں 2 چیزیں واپس آتی ہے اور ایک چیز اس کے پاس رہتا ہے۔ 2 چیزیں اس کا عزیز اور اقارب اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور ایک چیز اس کے پاس باقی رہتا ہے، وہ نیک عمل ہے، اس کی نیکیاں ہے، وہ چیز اس کے پاس قبر میں رہے گی، باقی یہ 2 چیزیں واپس آئے گی۔ اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہ نیک عمل اس کے ساتھ قبر میں رہیں گے اور اس کے لیے باعث راحت بنیں گے، اور اگر اس نے برے عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گے۔ تو آخرت کا جو سکہ ہے، کرنسی ہے، وہ نیکیاں ہے۔ دنیا کے اندر کرنسی کسی کے پاس ہوتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو دنیا کی ضروریات وہ پورا کر سکتے ہیں۔ مال دولت اور کرنسی یہ دنیا کے ضروریات بن سکتی ہے، لیکن آخرت کے تکالیف اور مشکلات اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی۔ اسی لیے آخرت کا جو سکہ ہے اور کرنسی ہے وہ نیکیاں ہے، اور اس سکے کا حصول کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو سامنے رکھا، قادہ الی الجنہ، تو یہ قرآن مجید اسے جنت تک پہنچائے گی۔ ومن جعلہ خلفہ، جس نے اس قرآن کو پیچھے رکھا، قادہ الی النار، تو اسے جہنم تک پہنچائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو آخرت کی کرنسی ہے اور سکہ ہے اس کے جمع کرنے میں ہم لگ جائے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں بتانے والا ہوں، 2 چیزیں اگر آپ لوگ مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرے سنتیں، اگر آپ لوگ اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دیکھو، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی کرنسی اور سکے کو جمع کرنے میں لگ جائے۔ اگرچہ دنیاوی کرنسی اور پیسے کو جمع کرنا کوئی مذموم نہیں ہے، اگر اس کا حق اچھی طرح ادا کیا جائے اور جو اس میں زکوٰۃ ہے اور اس کے ساتھ دل نہ لگائے، ایک ضرورت کے حد تک اسے استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مال دولت دل کے اندر اتر جائے اور دل میں اس کا محبت پیوست ہو جائے تو یہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی کرنسی کو جمع کرنے میں زیادہ سے زیادہ لگ جائے۔